محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم 2459 نمبر حدیث پاک پر پہنچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 خصلتیں، 4 عادات ایسی ہیں کہ جس شخص میں ہوں وہ منافق ہوگا، اور جن میں ان 4 میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ دوسری، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تیسری، جب عہد کرے یعنی کوئی ایگریمنٹ کرے تو اس کو توڑ دے۔ اور چوتھا، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی، بد کلامی، گندی باتیں، گالی گلوچ کرے۔ اس میں ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ ایک نفاق ہوتا ہے، ایک مصلحت ہوتی ہے۔ نفاق کے اندر دھوکہ دینا ہوتا ہے، ظاہر و باطن مختلف ہے اور دھوکہ دینا مقصود ہے۔ یہاں پر بھی ظاہری باطنی عمل یا ظاہری باطنی سوچ و فکر مختلف ہوتی ہے، لیکن کسی فائدے کا حصول، کسی نقصان سے بچانا، کسی دینی اچھی بھلائی کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ دھوکہ دینا مقصود نہیں ہوتا، اس کو مصلحت سے تعبیر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی جھوٹا عامل بن کر بیٹھ گیا ہے اور داڑھی سی بڑھا لی ہے، مالائیں ڈال لی ہیں تاکہ میں لوگوں کو لوٹوں، ان کے مال کھاؤں، تو یہ ہے نفاق کہ یہ ظاہری حلیہ ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہے نہیں پیر فقیر، ہے نہیں کوئی بزرگ، لیکن بنا ہوا ہے اور مقصود لوگوں کو دھوکہ دینا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اس کو نفاق سے تعبیر کریں گے۔ اور ایک شخص ہے اپنے گھر کے اندر وہ ہنستا بھی ہے، مزاح بھی کرتا ہے سب، لیکن جب باہر نکلتا ہے تو وہ نہ مزاح کرتا ہے نہ زیادہ ہنستا ہے، اس وجہ سے کہ میں ایک دیندار آدمی ہوں، میں زیادہ ہنسوں گا، زیادہ مذاق کروں گا تو لوگ بھی کریں گے، پھر ایک دین والے کی ہیبت ختم ہوتی ہے، اس کا جب اثر ختم ہوگا تو لوگ ہدایت کم قبول کریں گے، مذاق کریں گے تو فری ہو جائیں گے، فری ہو جائیں گے تو روب ختم ہوگا، روب ختم ہوگا تو جب میں کوئی نیکی کا حکم کروں گا، برائی سے روکنے لگوں گا تو وہ اوائڈ کر دیں گے، کیونکہ دوستوں کی بات تو کوئی نہیں مانتا جب فری ہوتے ہیں تو۔ اس وجہ سے وہ باہر ایک سنجیدگی والا ماحول بنا کے رکھتا ہے، گھر میں آتا ہے تو نارمل حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی جدا جدا ہے، لیکن یہ دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے، ایک صحیح فائدے کا حصول ہے۔ گھر میں ہوتا ہے تو وہ چمچے سے بھی کھا لیتا ہے، ہر چیز سے استعمال کر لے، لیکن جب کہیں پہ ایسی جگہ پر ہے دوستوں کے ساتھ جہاں دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہاتھ سے چاول کھا رہا ہے، فرض کر لیں صرف اس لیے کہ کچھ ایسے جوہلا اس کو نظر آئے کہ جو شاید چمچے سے کھاؤں گا تو کہیں گے جی خلاف سنت طریقے سے کھا رہا ہے، پھر بدگمانیاں کریں گے، غیبتیں کریں گے، تو ان کو اس غیبت اور چغلی وغیرہ سے بچانے کے لیے، بدگمانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہاتھ سے کھا لیا۔ یہ نفاق نہیں ہے، یہ ایک صحیح مصلحت کہلائے گی۔ تو مصلحت اور نفاق میں بھی فرق ذرا توجہ رکھیں۔ اب نفاق جو تھا وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے، یعنی اعتقاد کے اعتبار سے انسان ظاہر کچھ کر رہا ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور عقیدہ ہوتا ہے، اور ایک عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ ظاہر میں عمل کچھ اور، باطن میں کچھ اور، یعنی خلوت میں کچھ اور، جلوت میں کچھ اور دھوکہ دینا، دونوں میں دھوکہ دینے مقصود ہوتا ہے۔ تو جو نفاق اعتقاد کے اعتبار سے کرتا ہے اسے منافق اعتقادی کہتے ہیں، اور جو عمل کے اعتبار سے کرتا ہے اس کو منافق عملی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین اعتقادیہ بڑے واضح طور پہ موجود تھے کہ وہ دل سے نبی کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور دل سے انکار کرتے تھے، اس لیے جب اکیلے ملتے تو نبی کریم کی نبوت کا بالکل انکار کرتے تھے۔ یہ تھے منافق اعتقادی۔ اور آج کل جو ہمارے یہاں ہیں، ہم بظاہر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نیک بنتے ہیں، بڑے سخی بنتے ہیں، دیگر معاملات خاص طور پہ جیسے شادی بیاہ کے معاملات کے اندر آپ دیکھیں، ناراض مت ہوئیے گا، اس میں آپ ایک نفاق کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو ایسا بنیں گے، نہیں جی ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں، ہم تو یہ بیٹی کیا ہے، یہ بہو کیا بیٹی ہوگی ہماری، حالانکہ پہلے بہوؤں کا ناک میں دم کر رکھا ہے جو 3 پہلے آئی تھیں، اور ان کے ساتھ خراب قسم کے معاملات ہیں۔ بچی کو کچھ بھی نہیں آتا، جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بچی کو تو سلائی کڑھائی ساری آتی ہے، ایک سے ایک کھانا بناتی ہے سب سے بڑی نکمی۔ تو یعنی ہم ملمہ کاری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن یہ اعتقاد کے اعتبار سے نہیں، یہ عمل کے اعتبار سے، اس کو کہیں گے نفاق عملی۔ اور بہرحال منافق کہہ دیں تو ناراض ہو جائیں لوگ، لیکن یہ نفاق کی چادر اوڑھتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پاس تو کیسز اتنے سارے آتے ہیں، اور آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ بھی اپنے اطراف میں دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور پہ لڑکی والے یہ زیادہ کہتے نظر آتے ہیں
کہ بھائی اس طرح ان لوگوں نے تو رویہ اختیار کیا تھا کہ ہم نے سوچا تھا کائنات میں ان سے بہتر کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہم نے اپنی بچی دی، توبہ توبہ ہماری بچی کی زندگی حرام کر رکھی ہے۔ اسی طرح بعضوں کو لڑکے والے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے، وہ ہمیں لڑکی والے اتنے اچھے لگے، ہم نے ہاں کہہ دی، ہمارے تو بچے کی زندگی برباد کر دی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لبادہ اوڑا ہوتا ہے اپنے اوپر نفاق کا، تاکہ سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو کر اور اس طرح معاملہ ہمارے حق میں کر دے۔ اور میں یہ مثال دیتے ہوئے بہرحال چونکہ ایک معاشرے کا حصہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ جو آپس میں دوستیاں ہو جاتی ہیں جن سے مخالف کے ساتھ فیس بک پر، وہ اس میں تو نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ ایک آدمی غسیلہ ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا نرم مزاج کر کے پیش کرتا ہے، پکا بخیل ہے لیکن سخی ظاہر کرتا ہے، بالکل غیر مخلص سے 4 اور لڑکیوں سے دوستی کر رکھی ہے لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا، اور یہ اور مسئلہ وہاں سے وہ لڑکی بھی یہ کر رہی ہوتی ہے، نفاق در نفاق در نفاق۔ اور اس کے بعد اگر کبھی قریب ہونے کا موقع مل جاتا ہے، یعنی شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کس قدر دھوکہ دہی ہوئی تھی۔ یہ سب نفاق عملی ہے اور یہ منافقین عملیہ کہلا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 میں کوئی حصر مقصود نہیں ہے، یہ 4 ہی علامات ہیں۔ نفاق کی علامات تو بہت ساری ہیں، نبی کریم نے 4 بڑی علامات کو ذکر کیا، اور یہاں نفاق سے مراد نفاق عملی ہے۔ یعنی ان 4 جو یہ خصلت اگر کسی کے اندر ہوں، یہ نہیں کہ وہ کافر ہوگا، کیونکہ منافق اعتقادی تو کافر تھے، منافق عملی کافر نہیں ہوتا، لیکن ان برے اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، مراد ہے عادتاً جھوٹ بولے، کبھی کبھار جھوٹ نکل جاتا ہے غلطی سے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بعض اوقات صحیح مصلحت کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ مصلحت کے لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے اگر سچ بول دیا جائے تو فتنہ فساد بہت زیادہ ہو جائے گا، کسی کی جان کو خطرہ ہوگا، کسی کو طلاق ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے تو صراحتاً جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ بالکل واضح جھوٹ بول دیں، توریہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کوئی زو مانی سی بات کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والا جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مفہوم بھی حاصل کر لے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صریح جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہیں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر سخت ضرورت ہو، جسے میں نے عرض کیا کسی کی عزت و آبرو جا رہی ہے، کسی کی جان چلے جانے کا اندیشہ ہے، کسی کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، کسی کے ازدواجی زندگی تباہ ہو جائے گی، وہاں پر اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بھی اس وقت کہ جب ایسا نہ ہو کہ سامنے والا آپ کے جھوٹ کی وجہ سے حوصلہ افزائی پا کے اور گناہوں پہ دلیر ہو جائے گا۔ جیسے کسی کی زوجہ فرض کر لیں کہ غلط قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہے، اب آپ جانتے ہیں، شوہر نے پوچھا کیا میری زوجہ ایسا کرتی ہے، اب آپ نے سوچا یار گھر نہ خراب ہو جائے، نہیں ایسا نہیں کرتی، آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن عورت اپنی حرکتوں سے بازی نہیں آئی، اس نے کہا اچھا مجھے تو موقع مل گیا۔ اس قسم کے معاملہ ہو تو پھر نہیں کہیں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، کبھی کسی سے ہوتا ہے بتقاضائے بشریت کو خطا ہو گئی، شوہر مطلع ہو گیا، اس نے آپ سے کہا کہ ایسا ہے، اب آپ نے سوچا کہ نہیں اس سے کبھی ایسا نہیں ہوا، وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، یہ ایک نارمل عورت ہے، لیکن چلو ایک لمحے کے لیے شیطان غالب آیا، ایسا ہو گیا، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی، تو آپ گھر بچانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ بہرحال یہ نہیں کہ میں آپ کو جھوٹ بولنے کی اجازت دے رہا ہوں، ذرا بھی آپ نے غلط قدم اٹھا لیا تو آپ کی گرفت ہوگی۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں کسی بروقت کوئی اچھے مفتی صاحب مل جائیں تو ان سے مشورہ کریں اور پھر اس کو اختیار کریں۔ لیکن بہرحال یہ والی صورت بھی اس حدیث کے تحت نہیں آئے گی، یہ وہاں آئے گی جہاں پر بڑی معذرت کے ساتھ بعض گھروں کے اندر بعض خواتین جھوٹ بولنے میں بڑی ماہر ہوتی ہیں، جھوٹے الزام لگا دیتی ہیں، جھوٹی باتیں کرتی ہیں۔ یہ ساس کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹا گھر میں آیا تو بہو پہ 10 الزام لگا دیے، یہ تو صبح سے لے کے شام تک سوتی رہتی ہے، کوئی گھر کا کام نہیں کرتی، حالانکہ بیچاری تھوڑا سا سوتی ہے، گھر کا سارا کام بھی وہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن جھوٹے الزام عادت میں شامل ہوتا ہے۔ یہ وہ اس طرح خاندان کے اندر اسی طرح بعض بہویں ہوتی ہیں، تمہاری امی نے میرے ساتھ ایسا کیا، تمہاری بہنوں نے ایسا کیا، حالانکہ بیچارے وہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، بات بات میں جھوٹ، بات بات میں جھوٹ۔ اور ہمارے یہاں تو بعض اوقات ان چیزوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی سوشل میڈیا پر ڈراموں کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو دوسرا کہے گا بھئی تم بہت تیز ہو گئی، بہت ہنس کے ٹال لیں گے، حالانکہ سامنے والے نے جھوٹ بولا ہوگا۔ یہ تو قابل مذمت چیز تھی، نہ کہ ہنس کر، نہ کہ حوصلہ افزائی، نہ کہ کسی کی اسکلز، بھئی بڑا یہ تو بڑا ماہر ہے جھوٹ بولنے میں، اور ہنسے سارے بھئی
تو اس کا مطلب ہے آپ نے تو ترغیب دے دی کہ جھوٹ بولو، بہت ماہر ہو تم، بہت اچھا کیا تم نے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں گندگی اور برائی کو عام کر کے ایک آدمی سمجھتا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اپنے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ کر رہا ہوتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ ہے عادتاً جھوٹ والے سلسلے۔ ایسے ہی بعض اوقات دکاندار ہوتے ہیں، اپنی چیز کو جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، یہ عادتاً جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر خراب چیز کو بھی اچھا کر کے پیش کریں گے۔ اچھا سیلز مین وہی ہے جو کچرا بھی بیچ دے، اور یہ کرتے ہیں، اچھے سے اچھے سیلز مین کو ہائر کرتے ہیں اور وہ گندی چیز کو بھی چرب زبانی کے ساتھ بیچ دیتا ہے، اور گاہک گھر جا کے گالیاں دیتے رہتا ہے، برا والا کہتا ہے، ساری زندگی جلتا ہے، کڑتا ہے۔ حلال کی کمائی سے بیچارے نے کوئی چیز خریدی ہوتی ہے اور پھر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پہلے رویہ کچھ اور ہوتا ہے، جب بیچارہ آتا ہے تو اس کو مار پیٹ کی دھمکیاں دے کے بھگا دیتے ہیں۔ یہ جو اب سیلز مین کھڑا ہو کر یا دکاندار خود مالک لگاتار جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس حدیث کے تحت آئے گا۔ ایسی بات جھوٹی گواہیاں دینے والے ہوتے ہیں، کورٹ میں موجود ہوتے ہیں، ہر کیس کے اندر کچھ پیسہ دے دو جھوٹی گواہی دے دیں گے۔ جھوٹ بولنا برا ہے، اور جھوٹی گواہی اس سے بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ عرض رسول اللہ بتائیے۔ اس میں تیسرا یہ بیان فرمایا جھوٹی گواہی، اور اس کو اتنا بار بار سرکار نے فرمایا جھوٹی گواہی کہ راوی کہتے ہیں مجھے لگتا تھا سرکار خاموش ہی نہیں ہوں گے، اتنی بری چیز ہے یہ، اور بعض لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے گناہ بے لذت۔ گناہ بے لذت کا مطلب کسی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں گواہ بن کے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، دوست کے حق میں، گھر کے اندر، خاندان کے حق میں۔ بھائی کیا فائدہ ہوا آپ کو گواہی دینے کا؟ آپ کو کیا پیسے ملے؟ نہیں۔ کوئی ثواب ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا۔ کیا فائدہ؟ بس ویسے ہی دوست تھا کر دیا۔ یہ ہے گناہ بے لذت کہتے ہیں، کہ اس میں کوئی لذت اور مزہ بھی نہیں، اور آپ گناہ میں بھی شریک ہو گئے، آخرت میں گرفت ہوگی بہت شدید قسم کی۔ دوسرا یہ کہ جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے۔ وعدے کا مطلب ایک اقرار ہوتا ہے، فیوچر کے سلسلے میں آپ دل کی پختگی کے ساتھ ایک اقرار کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابھی کل آؤ گے؟ جی ہاں چلو ٹھیک ہے، میں فلاں جگہ آؤں گا، ملوں گا، یہ آپ نے وعدہ کر لیا ہے۔ تو مستقبل کے لیے جو آپ کسی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں تو یہ وعدہ کہلاتا ہے۔ اس میں لفظ وعدہ کہنا لازم نہیں ہوتا۔ کل آؤ گے؟ ہاں آئیں گے۔ اچھا وعدہ کرو، وعدے کا لفظ بولو، پھر آپ کہتے ہیں اچھا وعدہ کیا بھائی، تو یہ لفظ کہلا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے بھی وعدہ تھا۔ اور ایک اور بھولاپن ہوتا ہے، اچھا انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ کل آؤ گے نا، انشاءاللہ بولو۔ پہلے اگر کہا تھا میں آؤں گا، یاد رکھیں یہ ہے پرفیکٹ جملہ، یقینی، اور جب آپ اس کے ساتھ کہیں گے میں انشاءاللہ آؤں گا تو اس میں پیدا ہو جاتا ہے شک، کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا، تو یہ تو اس میں تو ان حرف شرط ہوتا ہے اور شک کے مقام پر آتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ مشیت الہی پر چیز کو موقوف کر دیتے ہیں تو پختگی کہاں رہتی ہے؟ اب آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا یا نہ چاہے گا، تو اس میں پختگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بعض بھولے پن سے ایسا کہتے ہیں، تو بہرحال وعدہ کرے تو پھر وعدہ خلافی نہ کرے، یہ بھی وہی عادت کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو عادی ہوتا ہے۔ تو یہ اکثر ایسے ہوتا ہے، دیکھیں یہ خاص طور پر جو یہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بہت مسائل ہوتے ہیں، یہ اچھا کل مل لیں گے، پرسوں مل لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ اور اسی طرح درزی حضرات جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ ٹھیک کرنا ہے فلاں، کل تک لے جائیے گا، کل ٹھیک کر کے دے دوں گا، پتہ ہے کہ نہیں کروں گا، یہ تو ابھی بہت بعد میں ٹھیک کروں گا، لے لیتے ہیں تاکہ گاہک ہاتھ سے نہ نکلے۔ یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں آپ، یہ عادتاً اگر ہے یہ اس میں شامل ہوگا۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی وعدہ کیا اور مجبور ہو گئے، یہ صورتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے کہا اچھا میں کل آؤں گا، اچانک گھر میں مہمان آ گئے، یا آپ کے والدین نے کوئی کام کہہ دیا، اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے ٹائم نہ مل سکا کہ آپ وہاں چلے جائیں، اسی طرح بھول گئے اور وہ وعدہ پورا نہ کر سکے تو اس میں گرفت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس شخص کو بتا دینا چاہیے کہ یار میرے یاد نہیں رہا تھا، یہ مجبوری ہو گئی تھی، تاکہ وہ بدگمان نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ جب عہد کرے تو اس کو توڑ دے، یہ بھی منافقین کی عادات تھیں، اور یہ اگر کوئی عادی طور پہ ایسا کرے کہ ایگریمنٹ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ جیسے بعض لوگ، ہمارے ہاں ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی لکھت پڑھت کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں یہ میرا فلیٹ خرید لو یار 60 لاکھ میں، آپ نے کہا 50 میں دے رہے ہیں، میں نے کہا چلو ڈن، تو یہ ڈن ہو گیا، یہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ میں بیانہ دوں، ضروری نہیں ہے کہ میں اسٹامپ پیپر پہ لکھوں، گواہ کے سائن بھی ہوں، یہ تو قانونی کارروائیوں کے لیے ہوتا ہے، دنیاوی معاملات ہیں۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے آفر کی، یہ ایجاب، سامنے والے نے قبول کر لیے، یہ قبول، جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو ایک دوسرے کا حق ایک دوسرے کے مال سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اب سامنے والے کی مرضی کے بغیر آپ کہیں پر نہیں دے سکتے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ڈن کر لیتے ہیں،
اس کے بعد کہیں اور سے آفر آ جاتی ہے، اس کو ختم کر کے اس سے ڈن کرتے ہیں، اور جب یہ کہتا ہے تو بولتے ہیں آپ نے کون سا بیانہ دیا تھا، یار ہمارے درمیان کون سی لکھت پڑھت ہوئی تھی۔ یہ غلط چیز ہوتی ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ اسی طریقے سے جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں کہ فوراً جہاں پہ جھگڑا شروع ہوا ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور خواتین توبہ، بعض تو خواتین ایسے ہوتی ہیں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، اتنی گندی گندی غلیظ گالیاں دیتی ہیں۔ یہ زیادہ تر وہ ہوتی ہیں جو پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں اور کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور کچھ خاندانی اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کا بھی انکار نہیں۔ اچھے پوش علاقوں میں رہتے ہیں، بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ بڑے گالیاں بکتے آتے ہیں تو وہ بچیوں نے وہی سیکھی ہوتی ہیں اور بیٹوں نے وہی سیکھی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے گھروں کے اندر انہی غلیظ قسم کی گفتگو کو اپنی زبان پر لا رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں پڑھے لکھے جاہل۔ کہ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جب آپ نے جھگڑا کیا تو فوراً آپ نے وہی زمانہ جاہلیت کا اثر ظاہر ہوا کہ ماں بہن کی گالیاں، اور سطحی قسم کے بالکل انسانوں کی طرح، جانوروں کی طرح لڑنا شروع ہو گئے۔ اور کہاں گئی آپ کی تعلیم، کہاں گیا آپ کا وہ ایک ایسے ماحول میں رہنا، ایک ایسے سرکل میں، ایک ایسے گیدرنگ میں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سارے ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور بڑے ایٹیکیٹس وغیرہ رکھتے ہیں، لائف سٹائل بہت اچھا ہے۔ یہاں کیا ہو گیا؟ وہی خاندانی جہالت غالب آ جاتی ہے، عورتوں کو مارنا، پیٹنا، بے عزت کرنا، گالیاں دینا ماں بہن کی، نوکروں کو گالیاں دینا، غلط قسم کے معاملات کرنا، یہ چیز بالکل اچھی نہیں ہوتی، یہ مناسب نہیں ہے۔ وقت احتساب یہ ہے کہ آپ اور میں غور کریں کہ ہم میں یہ عادت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عادت ہے، مثلا ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں، بچے ہمارے بعض اوقات دیر سے اسکول پہنچے، چھٹی مار لی، غلط بیانی کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ہم شروع سے عادی بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں، ہم عادی بنا تو نہیں رہے، خود عادی تو نہیں ہیں، ایسی ہم وعدے تو نہیں توڑتے رہے ہیں، ایسی ایگریمنٹ کر کے ختم کر دیتے ہوں، جھگڑا ہوتا ہے تو بدکلامی کرتے ہیں۔ جب تک ہم احتساب نہیں کریں گے تب تک ہمارے اندر سے گندی عادات نہیں نکلیں گی۔ احتساب ہو گیا، عادت موجود ہے، اب اس کو ختم کرنے کی طرف آئیں گے۔ کیوں ہم خواہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کہے منافق؟ نہیں، بلکہ کہے تو ہم گریبان پکڑ لیں گے اس کا۔ جب ہم برے لفظ کو برا سمجھتے ہیں تو پھر اس کی جس وجہ سے وہ لفظ ہمارے طرف متوجہ ہو رہا ہے، اس برائی کو بھی تو چھوڑنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، میں آپ کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ